الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر حج کے دوران جو مسلمان شہید ہوئے، ایک تو ان شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آج کی نشست کی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کے لوائقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. دوسرا، آج کی نشست میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اور پھر انسان کے بعد مسلمان، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، اور جب مسلمان کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس کے ساتھ مذہب کس طرح کا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین مردہ جسم کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے. پہلے تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیے، رب کائنات نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اس دنیا کے اندر، اور ان مخلوقات میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے ناموں تک ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ساری مخلوقات میں سے جو سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا وہ حضرت انسان کو عطا فرمایا. تمام مخلوقات سے اعلیٰ، تمام مخلوقات سے افضل اور تمام مخلوقات سے عرفہ مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. بلکہ یہ خوبصورت جملہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سونی صورت میں پیدا فرمایا. یعنی قرآن پاک نے انسان کے خوبصورت ہونے پر اور اعلیٰ ہونے پر دلیل قائم فرمائی، اور لوگوں کے اندر یہ بات راسخ فرمائی کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ کی ہیں، اللہ نے انسان کو رتبے کے اعتبار سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور عزت عطا فرمائی ہے، اور اس کی کرامت کو اس انداز کے اندر بیان فرمایا ہے. جو مخلوقات انسان کے علاوہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اگر ان کی مثال اپنے سامنے رکھیں، گدھا مر جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، اسے گھسیٹ کر کے کسی بھی جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ اسی جگہ پڑا رہے، پھر بھی اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. بکری فوت ہو جائے اور گائے پر موت کا قانون پورا ہو جائے تو ان کے جسموں کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ مذہب نے بیان نہیں فرمائی. لیکن جب حضرت انسان، اور خاص کر کے وہ انسان جس کے سینے کے اندر مذہب کا نور موجود ہے، اسلام کا نور موجود ہے،
کلمے کی چمک موجود ہے. جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو مذہب بولنا شروع ہو جاتا ہے. احتیاط سے ہاتھ لگانا، احتیاط سے غسل دینا، غسل دینے کے بعد پھر اسے خوشبو بھی لگانا، خوشبو لگانے کے بعد پھر صاف ستھرے کفن کے اندر اسے ملبوس کروا کر کے اپنے کندھوں پر رکھ کر کے، ویسے بھی اٹھایا جا سکتا تھا، گاڑی پر سواری پر لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ حضرت انسان کی تکریم تھی، عزت تھی. رب کائنات نے تمام دنیا سے ممتاز کر کے مسلمان کو یہ شان عطا فرمائی کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے. یہ مت سمجھنا یہ مردہ ہو گیا ہے، یہ اب بت ہے، یہ اب کوڑا ہے، اس کی کوئی ویلیو اور عظمت نہیں ہے، بلکہ نہیں، فرمایا سفید کفن کے اندر ملبوس کر کے تم نے عزت کے ساتھ اسے کندھوں پر اٹھانا ہے، اور پھر اس سے بڑی عزت یہ ہے سب سے آگے آگے اسے رکھنا ہے. یعنی یہ ایک انسان کی کرامت ہے، یہ ایک انسان کی عزت ہے جو مدد بیان کرتا ہے. پھر جاتے ہوئے تم ایسا کرنا، یہ نہیں کہ پیچھے رکھ کے پھر نماز ادا کرنا، اپنے سامنے رکھ کے نماز ادا کرنا. یہ بھی ایک انسان کی ویلیو تھی، یہ بھی ایک انسان کی عزت تھی. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی بتایا. دچکا نہ لگے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس جسم کو تکلیف محسوس ہو. عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اسے قبر کے اندر رکھنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ مٹی بھی آہستہ آہستہ ڈالنی ہے. حالانکہ سلے ہم لگا چکے ہیں، بند کر چکے ہیں، ڈائریکٹ میت پر مٹی نہیں پڑ رہی، پھر بھی حکم شریعت یہ ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص آپ کا دنیا سے جانا ہوا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا، وصیت کرنے لگے، اے میرے گھر والوں، اب میں تمہیں چھوڑ کے جانے لگا ہوں. جس وقت مجھے قبر کے اندر تم ڈال چکو اور میری قبر پر مٹی ڈالنے لگو تو پھر ایسا کرنا، مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی عزت ہے، یہ انسان کی تکریم ہے، یہ انسان کی وہ ویلیو ہے جو مذہب نے بیان فرمائی ہے. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جسم کو جس مٹی کے اندر دفن کیا گیا، اس مٹی کے ڈھیر کی حضور نے علادہ سے عزت بتائی. وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر بیٹھنا نہیں. وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر کونی نہیں رکھنی. وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر جوتے لگا کر چلنا نہیں، یا کسی بھی جہت کے ساتھ پاؤں تمہارا آ جائے اس مٹی کے ڈھیر کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے. حالانکہ وہی مٹی کا ڈھیر تھا، ہم اس کے اوپر چلا کرتے تھے، ہم اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اور جانور بھی اس کے اوپر چل جایا کرتے تھے. لیکن یہ حضرت انسان، اس کا جسم اس مٹی کے ڈھیر کے اندر گیا ہے. رب کائنات نے اس جسم کی نسبت کی وجہ سے اس مٹی کو مقدس بنایا ہے اور اس مٹی کو عزت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس عزت کو محبوب کی زبان سے بیان بھی فرمایا ہے. میں آئیے، یعنی میرا عنوان اور بیسک جو معنی تھا وہ یہ تھا، اللہ کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی جو عطا ہے، ہم پاکستان میں رہنے والوں کے نام یا ہندوستان میں رہنے والوں کے نام، یہ جو محبت کی سوغات ان کے پاس موجود ہے، یہ جو ادب کی سوغات ان کے پاس موجود ہے، پوری دنیا اس سوغات کو ترس رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. اور یہ عطا کیوں ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ادھر منہ کر کے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، مجھے پاک و ہند سے اپنی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی یہ وہی محبت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سینوں کے اندر ڈالی ہے. 700 شہادتیں یا 800 شہادتیں یہ کوئی بڑی شہادتیں نہیں تھی. یعنی ہمارے ملک والوں نے تو ہزاروں کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور پھر عزت کے ساتھ انہیں غسل بھی دیے گئے، عزت کے ساتھ انہیں کفن بھی پہنائے گئے. حالانکہ جو مٹی تلے دبے ہوئے تھے وہاں پر بھی لوگوں نے احتیاط کی اور اپنے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی. یہ آپ کے گجرہان کے اندر جب ایک پلازہ گرا اور ایک مسلمان اس پلازے کے اندر وہ بالکل نیچے میں دب گیا، تو مسلمانوں نے، یعنی یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس میٹیریل کو پیچھے کر کے اس جسم کی تلاش کی. کیوں تلاش کی؟ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کدال، کوئی ایسا آلہ اس جسم کو لگ جائے جس جسم سے اب روح نکل چکی ہے. یہ ادب ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ ادب ہمیں شریعت نے بتایا ہے. آئیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مرنے کے بعد جب روح جسم سے نکل جائے، اس جسم کی ویلیو ہے، اس جسم کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان جب اس کی بے ادبی کرے گا، جب اس کی توہین کرے گا، جب اس کی تعظیم سے اپنے آپ کو دور کرے گا، گویا وہ مذہبی راستوں سے بھٹک چکا ہے، سیدھے راستوں سے بیٹھ چکا ہے. وہ راستہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے وہ تو کچھ اور بتاتا ہے.
آئیے میں چند میتوں کا حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میت کے ساتھ محبوب کیا کیا کرتے تھے, میت کے ساتھ حضور کے صحابہ کیا کیا کرتے تھے. آئیے میں پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں. ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان ابن مظعون, ایک عثمان ابن عفان ہیں جو مشہور صحابی ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں, وہ اور عثمان ہیں, یہ عثمان ابن مظعون, جس وقت ان کا وصال ہوتا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن مظعون کی میت کے پاس چلے گئے. مردہ جسم تھا, روح جسم سے نکل چکی تھی. سرکار علیہ السلام نے کیا کیا, قبل عثمان ابن مظعون, حضور نے عثمان کے مبارک منہ کے اوپر بوسہ دیا. جسم سے روح نکل چکی ہے, جسم کی ویلیو تو ہے, جسم کی اللہ کے دربار کے اندر عزت تو ہے. ایک صحابی جب موت کا قانون پورا ہو چکا ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کے اوپر بوسہ دیا. اور حدیث کے اگلے لفظ کیا ہیں, وَهُوَ يَبْكِي, میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حتیٰ سَالَ دَمُوعُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى وَجْهِ عثمان, یہاں تک کہ سرکار کے مبارک آنسو حضرت عثمان ابن مظعون کے چہرے کے اوپر گرنے لگے. یہ حضور نے کیا بتایا زمانے والوں کو کہ جب جسم سے روح نکل جائے یہ پھر بھی قابل عزت ہے, یہ پھر بھی قابل تکریم ہے. بوسہ دینا, اب ظاہر بات ہے جس چیز کی ویلیو نہیں ہے نہ اسے دنیا میں بوسہ دیا جاتا ہے, نہ موت کے قانون پورا ہو جانے کے بعد بوسہ دیا جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کے جانے کے بعد جب اس کے چہرے پر بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کے اس کے چہرے پر گرائے, گویا حضور سند دے رہے تھے جیسے مسلمان دنیا میں عزت والا ہے ایسے ہی مسلمان مرنے کے بعد بھی عزت والا ہوتا ہے. پھر اس کو دیکھیے, چونکہ سرکار نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے کیا سیکھا. جب میرے محبوب علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کیا تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چارپائی کے قریب آئے, چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے کیا کیا, میرے محبوب کے مبارک چہرے کے اوپر آپ نے بوسہ دیا. یہ کیا بتا رہے تھے, اے یا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے ہیں, آپ ہمیں سکھا کے گئے ہیں جب موت کا قانون پورا ہو جائے عزت یوں کرنی ہے, تکریم یوں کرنی ہے, ادب یوں کرنا ہے. گویا صحابہ کے اندر یہ معمول تھا, وہ میت کو عزت والا سمجھتے تھے, وہ میت کو اہمیت دیا کرتے تھے اور تکریم کیا کرتے تھے. کوئی ایسا کام نہ کرتے جس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوا کرتی تھی. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کرنے کی کوشش کی, یعنی دنیا سے جانے کے بعد میت کا ادب, جو میت کی تکریم ہے, میت کی عزت ہے, وہ اس حدیث پاک سے دیکھی جا سکتی ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے. جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو دو فرشتے آ کر اسے ملتے ہیں, یعنی روح سے, اور اسے چڑھا کے آسمانوں کی جانب لے جاتے ہیں. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے, خوشبو اور مشک کے ساتھ جو روح لے کے جاتے ہیں فرشتے, خوشبو اور مشک کے ساتھ اس لباس کے اندر, جنتی لباس کے اندر مسلمان کی روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے. تو آسمان والے کیا کہتے ہیں, یہ آسمان والوں کا جملہ سننا. جب روح زمین سے جاتی ہے آسمان کی جانب, مشک لگی ہے, خوشبو لگی ہے, جنتی لباس کے اندر لپیٹا ہوا ہے, فرشتے لے کے جا رہے ہیں. جب فرشتوں کی ان فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے جو روح کو لے کے جاتے ہیں, وہ آسمان والے فرشتے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے, اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جس میں تیرا بسیرا تھا اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. یعنی فرشتے صرف یہ نہیں کہتے اے روح تو آ گئی ہے, تو مبارک ہے, تو برکت والی ہے, تجھ پر رحمت نازل ہوں. نہیں, آسمان والے کہتے ہیں اے اللہ تو رحمت نازل فرما اس روح پر بھی, اور جس جسم میں اس کا بسیرا رہا ہے, جس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے, وہ مسلمان کا جسم تھا, وہ کلمہ پڑھنے والے کا جسم تھا, وہ توحید کو ماننے والے کا جسم تھا, وہ رسالت کو ماننے والے کا جسم تھا. اب اللہ کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں. گویا مرنے کے بعد جیسے روح کی ویلیو ہے, جیسے روح کی اہمیت ہے,
ایسے ہی جسم کی اہمیت ہے. صرف روح پر رحمت کی دعا فرشتے نہیں مانگ رہے بلکہ فرشتے جسم اور روح دونوں پر رحمت کی دعا مانگ کر اس بات کو وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ کے دربار کے اندر مسلمان کے جسم کی اہمیت اور عظمت کتنی ہے. آئیے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں. یعنی یہاں تک وہ عنوان تھا میت مسلمان کا جسم یہ کتنی ویلیو رکھتا ہے. ایک تو میرے محبوب علیہ السلام بوسہ دیتے ہیں, اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں, پھر صحابہ بھی یہی طرز عمل کرتے ہیں. دوسرا, جب روح نکل کے آسمانوں کی جانب بلند ہوتی ہے تو اس جسم پر رحمت کی دعائیں آسمان والے فرشتے بھی مانگتے ہیں. تیسری بات سنیے, چونکہ یہ واقعہ مکہ شریف کے اندر پیش ہوا اور جیسے میڈیا والوں نے بتایا یا جو لوگ ابھی حج کر کے کچھ دوست احباب ملے بھی وہ آ بھی رہے ہیں, وہ جیسے بتاتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ اس کا بیٹا وہ طواف کرنے کے لیے یا حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے آیا, رش پڑا. خیر ان لوگوں کی موت وہاں پر لکھی ہوئی تھی, سبب کوئی نہ کوئی بنتا ہے. لیکن ایک بات تو حضور نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر امیر غریب, بڑا چھوٹا, بادشاہ رعایا, اونچا نیچا یہ سارے برابر ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. محمود و عیال, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر مساوات کا نظام دیا جاتا ہے. اور حج عالمی طور پر مساوات کا ایک نظام ہے. دنیا والوں کو حج کا بڑا اجتماع بتاتا ہے کہ مسلمان رنگ, نسل, عہدہ, قومیت اس اعتبار سے یہ دنیاوی تو فرق ہو سکتا ہے لیکن مذہبی طور پر ان کا کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی طرف سارے چلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں انہیں کون شریعت بتائے جو جہادوں کے اوپر طواف کرتے ہیں, انہیں کون شریعت بتائے جو مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال کر کے خود پولیس اور فوج کے بیڑے کے اندر حج کے رکن ادا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بادشاہوں سے بڑا بادشاہ آمینہ کا لال تھا. حضور نے بھی تو طواف کیے ہیں. کیا طواف رکا تھا؟ کیا حضور صحابہ سے جدا ہوئے تھے؟ نہیں. جب سرکار سے بڑا اس دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں, رب کے بعد ساری عزت اور ساری تکریم میرے محبوب کی ہے. جب محبوب غلاموں کے ساتھ طواف کریں تو پھر اور کون ہوتا ہے رب کے گھر کے اندر جا کے غیر مساواتی نظام قائم کرنے والا جو میرے محبوب کے سفر حج کے اندر شہید ہو گیا. ذرا اس کا حال سنیے. حضور نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کی کتنی تقریب بیان کی, اس کی کتنی عزت بیان کی. یہ بھی ایک حادثہ تھا, وہ بھی ایک حادثہ تھا. ہوا کیا, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر کے دوران اونٹنی پر سوار تھے, احرام پہنا ہوا ہے, صحابہ غلام حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. ہوا کیا, ایک صحابی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو حالت احرام کے اندر ان کی اونٹنی نے انہیں کچل دیا, قدموں نیچے آئے, سبب بنا ان کی روح جسم سے نکل گئی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام, اب جب رش اب ہے تو تب بھی تو رش تھا, تب بھی تو مسلمان تھے. ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دیوانہ وار ہو کے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتے تھے. اب ایک مسلمان ہے, اس کی روح نکلی ہے اور اونٹنی کے پاؤں تلے آ کے کچل کر اس کی شہادت ہو گئی, حالت احرام کے اندر ہے. ذرا میرے محبوب علیہ السلام کے اس کے متعلق جملے سننا. جب میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمانے لگے, اغسلوا بماء وسدر, ایسا کرو میرے اس غلام کو غسل دو اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو. کتنی تکریم ہے, کتنی عزت. اعلیٰ حضور حالت سفر میں تھے, حالت سفر میں ہونے کے باوجود, حالت احرام میں ہونے کے باوجود پہلا حکم میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلام کو بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو. دوسری بات سرکار علیہ السلام فرمانے لگے, ایسا کرنا وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ, اسے خوشبو نہ لگانا. تیسرا حکم وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ, اس کے سر کو ڈانپنا نہ. چوتھا حکم وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ, جن کپڑوں کے اندر یہ ملبوس ہے انہی کپڑوں کے اندر اسے کفن دینا, کوئی نیا کفن نہ دینا, خوشبو نہ لگانا, اس کا سر نہ چھپانا. اسی حالت احرام کی جو 2 چادریں ہیں اسی کے اندر اسے کفن دینا. میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, جیسے یہ ابھی صدائیں لگا رہا تھا, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, یہ تلبیہ پڑھ رہا تھا. تلبیہ پڑھتے پڑھتے اس کی روح جسم سے نکل گئی ہے. فرمایا اسی حالت کے اندر اسے دفن کرو, غسل دینے کے بعد خوشبو نہ لگانا, سر
چونکہ حالت احرام کے اندر مرد کو سر ڈھانپنے سے منع کیا جاتا ہے، تو انہی دو چادروں کے اندر کفن اور غسل کا سرکار نے حکم عطا فرمایا۔ ساتھ جملہ کیا بولا؟ فرمایا چونکہ یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے مرا ہے، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ کہتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک۔ کتنی بڑی موت ہے، کتنی شہادت ہے، کتنی عظمت ہے ان 700 لوگوں کے لیے جنہوں نے حج میں حالت احرام کے اندر رب کے دربار کے اندر پہنچ کر شہادت کا مرتبہ لیا ہے۔ یہ دیکھیے حالت احرام کے اندر بندہ دنیا سے گیا ہے، حضور نے کتنی ویلیو بیان فرمائی ہے۔ فرمایا غسل دو بیری کے پتوں کے ساتھ، پھر کیا کرو، اس کے بعد سارس کا نہ ڈانپنا، خوشبو نہ لگانا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تلبیہ کہتے کہتے اٹھے گا، لبیک کی صدائیں لگاتے لگاتے اٹھے گا۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے شہادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں حاصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ یہ جس وقت میت دنیا سے یعنی روانگی ہو گئی، قبر کے اندر ہم نے ایک مسلمان بھائی کو پہنچا دیا، قبر کی مٹی ہے جو میں نے اور آپ نے ایک جگہ مخصوص کی، یہ قبرستان ہے، جب تک وہاں قبر نہیں بنی اس کی وہ ویلیو نہیں۔ اس اعتبار سے ہم جوتے لگا کے جا سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے ہم جنازے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت اس مٹی کے ڈھیر کے اندر ایک مسلمان کا بسیرا ہو گیا ہے، اب وہ مٹی کا ڈھیر قابل عزت ہو گیا ہے، قابل عظمت ہو گیا ہے۔ ذرا حدیث پاک کا جملہ سنیے، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی قبر کے اوپر بیٹھنا یہ کتنا شدید عذاب ہے، کتنی شدید بات ہے۔ مرد کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میرے محبوب فرماتے ہیں ایک طرف آگ لگی ہو اور چنگاریاں اٹھ رہی ہوں اور چنگاریوں کے اوپر بندہ بیٹھ جائے، بندے کے کپڑے جل جائیں، یہاں تک کہ آگ بندے کی جلد تک پہنچ جائے۔ فرمایا یہ کام آسان ہے، پر کسی مسلمان کی قبر پر نہ بیٹھنا وہ کام بڑا مشکل ہے۔ آگ لگ جائے، چنگاریاں ہوں، بندہ ان کے اوپر بیٹھ جائے، کپڑوں کو جلا کے آگ جلد تک پہنچ جائے، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ کام آسان ہے، پر ایک مسلمان کی قبر پر بیٹھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس سے عذاب بڑا ہے، اس سے تکلیف بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو مٹی کا ایک ڈھیر تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جس مٹی کے ڈھیر کے اندر آج ایک مسلمان نے آ کے بسیرا کیا ہے، اور مذہب اس کی ویلیو بیان فرماتا ہے۔ اب ذرا سنبھل کے چلنا، یہاں بیٹھنا نہیں، یہاں اپنی کونی نہیں رکھنا، یہاں اپنا قدم نہیں رکھنا، یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا مردے کی ہڈی توڑنا یہ ایسا ہی ہے جیسے زندے کی ہڈی توڑنا۔ اور محدثین نے اس حدیث پر باقاعدہ بحث کی، اس کا معنی کیا ہے؟ مردے کی ہڈی توڑنا یہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، اس کا معنی یہ ہے جس طرح زندہ بندے کی ہڈی توڑنا یہ حرام ہے، ایسے ہی مردہ بندے کی ہڈی توڑنا یہ حرام ہے۔ اسے تکلیف دینا، کسی ایسی چیز سے گرانا، کوئی ایسا فعل اس کے مرنے کے بعد کرنا جس سے اسے اذیت پہنچتی ہو۔ بلکہ اس حدیث کو لکھتے ہوئے مرکات کے اندر ملا علی قاری، اور یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے کعبے کی امامت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سارے کعبے کی امامت کروانے والے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ وہ عاشق رسول تھا جس نے کعبے کی امامت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس حدیث کی بحث کے اندر اور اس کی وضاحت کے اندر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمان کو جس چیز سے زندگی میں تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے مرنے کے بعد بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ روح اور جسم کا رابطہ قائم اور دائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں کہا گیا غسل کرتے ہوئے احتیاط کرنا، یہ جو آپ غسل کرتے ہوئے ڈائریکٹ صابن نہیں استعمال کرتے، وہ صابن کا ایک پتھر نما یعنی وہ سخت چیز ہوتی ہے، مردے کے جسم کے ساتھ لگتی ہے، تو ہمیں علماء نے یہی طریقہ بتایا ہے، پہلے جھاگ بناؤ، جھاگ بنا کر وہ جھاگ مردے کے جسم پر لگاؤ، ڈائریکٹ صابن بھی لگانے سے منع کیا گیا، اسے تکلیف ہوتی ہے تو ڈائریکٹ کرینوں سے اٹھاتے ہوئے مردوں کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا لبادہ ہے، اندر کچھ اور ہے۔ ہمارا مذہب تو ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ ان جانے والوں کی تکریم، ان جانے والوں کی عزت اگر پوچھنی ہے تو آمینہ کے لال سے پوچھیے۔ حضور نے کیسے، میرے محبوب علیہ السلام ایک جنازے میں حاضر تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا بالکل جنازے کے ساتھ ہیں، سواریوں پر ہیں، تو سرکار کا جملہ دیکھنا، یہ ساری عزتوں کے چرچے، یہ ساری سلامیاں یہ اس بندے کے نام ہیں جس کی جسم سے روح نکل چکی ہے، جسے ہم میت کہتے ہیں، جسے ہم مردہ کہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا، جلال فرمایا، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ رب کے فرشتے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور تم سوار ہو،
اللہ کے فرشتے پیدل ساتھ چل رہے ہیں اور تم سواری پر سوار ہو. گویا بتانا کیا تھا, یہ جو مسلمان میت جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے یہ اتنی تکریم والی ہوتی ہے, اتنی عزت والی ہوتی ہے, اتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے. تم تو جنازہ پڑھتے ہی پڑھتے ہو, اس جنازے کے ساتھ رب کے کئی رحمت والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. یہ اس کی ویلیو ہے, یہ اس کی عزت ہے, یہ اس کی تکریم ہے. آئیے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب عطا فرمائے اور ان ہستیوں کی تکریم جن کے ساتھ مسلمانی کا رشتہ قائم ہے, کلمے کا رشتہ قائم ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح لفظوں کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا, اور بخاری کے علاوہ یہ مشکات کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات, اپنے مردوں کو برا نہ کہو, گالیاں نہ دو. اب اس کی وضاحت کے اندر مردوں کو برا نہ کہو, گالیاں نہ دو, کیوں؟ انہیں تکلیف ہوتی ہے, اس بات سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ جسم صرف کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے والا تھا, تکلیف کا معنی کیا تھا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر جس بندے نے کونی رکھی تھی, حضور نے اسے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا قبر والے کو کونی رکھ کر تو کیوں تکلیف دیتا ہے, کیوں ایذا دیتا ہے؟ مانا کیا؟ وہ جو اندر ہے اس کا رابطہ ہے, یعنی وہ زندگی کی رمق اس کے اندر موجود ہے, برزخ کا ایک نظام ہے جو ہماری عقلوں سے ماورا ہے. خیر ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور آپ سب سے میں التجا کروں گا اپنے عقائد کو مضبوط رکھیے اور اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کیجئے, بلکہ کروڑ بار شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے محبت والے لوگوں میں آپ کو پیدا فرمایا ہے. اس وقت کائنات کے اندر سب سے مہنگی چیز عقیدے کی حفاظت ہے. عقیدے کی حفاظت, سچا اور سچا عقیدہ, پھر اس پر قائم رہنا, اور دنیا کچھ بھی کہے اسی عقیدے پر دنیا سے چلے جانا, یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں 16 عقیدہ عطا فرمایا ہے. ہم جیسے زندہ مسلمان, وہ جو عزت والے ہیں وہ عزت والے ہیں, لیکن جب مسلمان دنیا سے چلا جائے, وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ عزت کے قابل ہوتا ہے, وہ رحمت کے قابل ہوتا ہے, وہ تعظیم کے قابل ہوتا ہے. بلکہ جس وقت ہم اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں وہ یہ اعلان کرتا ہے آج تم نے کندھوں پر مجھے اس لیے اٹھایا ہے, میں تم سب کا رہنما ہوں, میں تم سب کا قائد ہوں, تم سارے پیچھے پیچھے ہو, میں آگے آگے ہوں. تو یہ عزت ساری اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں جس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قبر کی اہمیت کو بیان فرمایا, اور آپ سمجھتے ہیں جب بھی قبر کی اہمیت بیان ہوگی تو قبر والے کی اہمیت بیان ہوگی. قبر مٹی کی ڈھیری کا نام نہیں ہے, قبر کسی بت کا نام نہیں ہے. جب قبر کی عظمت بیان ہوگی تو قبر والے کی عظمت بیان ہوگی. حضور کا یہ جملہ بولنا, فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. یہ جملہ کیا دلالت کرتا ہے؟ وہ کس کے لیے باغ بنا ہے؟ وہ جو اس قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے. یہ قبر کی مٹی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کا یہ جملہ آج کے دن کے لیے, من زارا قبر آبا بھائی, وہ بندہ جس نے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی, دونوں یا دونوں میں سے ایک قبر کی مٹی کو دیکھا. میں کہتا ہوں مٹیاں تو بہت ساری ہیں, ہمارے گھر میں ہیں, ہمارے کھیتوں میں ہیں, ان مٹیوں کو دیکھنے کی وجہ سے یہ اعزاز کیوں نہیں ملتا؟ ایک خاص مٹی ہے, اسے دیکھنے کی وجہ سے یہ اعزاز کیوں ملتا ہے؟ وہ مٹی جس کی نسبت ہماری ماں سے جڑی ہے, وہ مٹی جس کی نسبت ہمارے باپ سے جڑی ہے. فرمایا جس نے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھا, ہر جمعے والے دن ہوگا کیا؟ کتبہ ان اللہ بارا, فرمایا گناہگار بھی ہوا تو اللہ اسے نیکوکاروں میں شامل فرما دے گا. یعنی دیکھیے نا, قبر کی اہمیت تو ہے, اور قبر کی اہمیت ہے تو صاحب قبر کی, یعنی جو اس قبر میں لیٹا ہے اس کی اہمیت ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ادب کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسی ادب والے عقیدے پر ہم سب کو قائم اور دائم رہنے کی سعادت عطا فرمائے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی مینا کے اندر شہید ہوئے, اللہ رب العالمین ان کی شہادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے.